سر یہ بتائے گا کہ اسلامک ہسٹری میں واقعہ کربلا کے بعد محرم الحرام میں اللہ کے عذاب کی روایات ملتی ہیں ہمیں؟ کثیر روایات ملتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انکار پر، اسلام کے انکار پر، کفر پر، بڑے سے بڑے گناہ پر، شرک پر خاموش رہ سکتا ہے کیونکہ اس نے سزا دینے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، لیکن ظلم پر وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، وہ کسی پر بھی ہو۔ واقعہ کربلا چونکہ ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، تو جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا بھڑکا اور ایسے ایسے انسیڈنٹس نوٹس میں آئے جو کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کو پڑھ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ مثلا امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق اس کی 14ویں جلد میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال اس کی 6 جلد میں بیان کیا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ایک صحابی تھے عامر بن سعد الجبلی، ان کو رسول اللہ خواب میں ملے، عامر بن سعد الجبلی ان کو خواب میں ملے اور ان کو فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابی برا بن عازب کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا، اور برا بن عازب حیات تھے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کو بتا دینا کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ حسین کے قاتلین جہنم میں ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ خواب میں خود حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ۔ کوئی رعایت نہیں کہ حسین کے قاتلین جہنم میں ہیں، اور قریب تھا، اگلی بات بڑی خطرناک ہے، فرمایا قریب تھا کہ قتل حسین سے اللہ اس حد تک غضبناک ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ اہل زمین کو حسین کی شہادت کی وجہ سے کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا، اور ایسا عذاب آسمانوں سے اتارتا کہ زمین کا ہر فرد اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کی بنا پر اس عذاب کو مؤخر کر دیا اور روک دیا، لیکن اب وہ عذاب آئے گا بالیقین، لیکن وہ قاتلین حسین پر قیامت کے دن آئے گا۔ حضرت عامر بن سعد بھاگتے ہوئے گئے برا بن عازب کے پاس، ان کو خواب سنایا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں بے شک یہ ایسا ہی ہے جیسا حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں حضور کہاں پر ہیں؟ جنتوں میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی تکلیف اور حسین کی شہادت پر اللہ کا غضب ناک ہونا وہاں سے آ کے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور دوپہر کے وقت خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ ام سلمہ اٹھو، میرا حسین شہید کر دیا گیا، اور دیکھو وہ جو میں نے شیشی دی تھی مٹی والی کربلا کی، وہ خون میں بدلی ہے کہ نہیں؟ وہ بدل چکی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کو خواب میں ملتی ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اٹھو، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ عالم کہ آپ پھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہمیں، تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ جس نے میرے حسین کو شہید کیا اللہ اس پر اس قدر غضبناک ہوگا کہ کسی دوسرے فرد پر اتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ جب سے یہ فرقہ بندی اور مسلک بندی آئی ہے نا، ہم نے چیزوں کو ان کی ریئل سینس میں دیکھنا بند کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا ہے، امام حسین کا نام ہے تو ہم ہر شے کو شیعیت کے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ صحابہ کرام کا نام ہے تو ایک اور تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، تو تفریق کے بغیر ہم نے ہر ایک کی جو جینون حیثیت ہے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک چیز کیا ہے، ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں جی امام حسین کا جو غم ہے یا جو سوگ ہے یا جو افسوس ہے، افسوس تو اسلام میں 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کا افسوس کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا۔ اب اس کا جواب سن لیں۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا یہ شہید ہوئے تھے احد میں، اور احد ہوا تھا 3 ہجری میں، اور حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی اس نے اسلام قبول کیا 8 ہجری میں۔ کب؟ 8 ہجری، 5 سال بعد۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ اسلام قبول کر رہا ہے تو انکار نہیں ہے، اسلام قبول ہے، مگر کہا کہ حبشی میرے سامنے مت آیا کر، چونکہ جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے چچا حمزہ یاد آتے ہیں، اور چچا حمزہ یاد آتے ہیں تو میری تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو 8 سال بعد بھی وہ افسوس رسول اللہ کو باقی تھا۔ پھر شہادت حسین پر ایک اور جو واقعہ نوٹس ہوا، وہ کیا ہوا، اور اس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے بھی، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب روم فتح ہوا تو روم کے کچھ گرجے فتح ہوئے، ان گرجوں میں سے ایک گرجے پر ایک پتھر تھا بہت بڑا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ تھا عبرانی میں اور یہ تھے عربی، تو انہیں سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کسی کو ایسے کو بلایا جو عبرانی بھی سمجھتے اور عربی سمجھتے، اور کہا کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ گروہ
جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کا حق رکھتی ہے، وہ گروہ حق رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا حسین علیہ السلام نے تو شہید ہونا ہے، چونکہ حضور نے بتا دیا تھا یہ حضرت عمر کا دور ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ وہاں پتھر پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ پتھر یہاں کب آیا ہے؟ تو اس گرجے والے نے بتایا کہ 300 سال سے یہ گرجا ہمارے آباء و اجداد کے پاس ہے، اور 300 سال سے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس سے پہلے کب آیا ہم نہیں بتا سکتے۔ پھر امام ابن عساکر نے لکھا کہ شہادت حسین کے بعد زمین اس قدر غمناک اور روئی کہ دمشق، شام اور القدس کے علاقوں میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ پھر ام حکیم بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں چھوٹی تھی جب یہ واقعہ کربلا ہوا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے، 7-8 سال کی تھی، کہ میں نے دیکھا کہ آسمان اس طرح سرخ ہو گیا ہے، جس طرح جانور کو ذبح کریں تو اس کا خون جم جاتا ہے نا، ایک لوتھڑا، ہمیں تجربہ ہے بقرہ عید، لوتھڑا جم، کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ آسمان پر حسین کا خون لوتھڑے کی شکل میں جم گیا ہے۔ ام حکیم بیان کرتی۔ ایک اور شخص بیان کرتا ہے کہ یہ جو آسمان پر سرخی ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں دیکھی گئی، واقعہ کربلا کے بعد یہ آسمان پر سرخی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات روایت میں ہے کہ یہ قاتلین حسین کے ساتھ جو انجام ہوا اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر ایک اور چیز بڑی خطرناک، انہوں نے یزیدی لشکر نے شہادت کے بعد امام حسین کے مال و زر سارا لوٹ لیا تھا، خیموں کو آگ لگا دی، اونٹ بھی تھے بیبیوں کے پاس، وہ اونٹ بھی لوٹ لیے۔ تو جب وہ قافلہ واپس چلا گیا شام کی طرف تو انہوں نے کیا کیا، وہ اونٹ ذبح کیے تاکہ کھائیں پکائیں پئیں۔ جب انہوں نے وہ اونٹ ذبح کیے اور اونٹ کا گوشت ہنڈیا میں رکھا، اور جب وہ پک گیا کھانے کے لیے اتارا تو وہ سب خون بن چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامات تھی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، ایک شخص تھا وہ میدان کربلا میں موجود تھا، امام ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اچھا واقعہ کربلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، واقعہ کربلا ہو چکا ہے اور وہ شخص موجود ہے، وہ بیان کر رہا ہے خود کہ میں وہاں موجود تھا، اور جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا میں نے اسی رات 11ویں رات کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور غصے میں ہیں، اور حضور نے یہ آستینیں یوں چڑھائی ہوئی ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضرت علی کھڑے ہیں، اور حضرت علی قاتلین حسین میں سے ایک ایک کو پکڑ کے حضور کے پاس کر رہے ہیں، اور حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور 7 سر ذبح ہو کے قاتلین حسین کے پڑے ہیں۔ یہ اس نے خواب بیان کیا۔ وہ کہتا ہے جی اس کے بعد اگلا نمبر آیا تو میں مجھے پکڑ کے لائی۔ کہتا ہے میں قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نہ تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ حسین کو شہید کرنے میں میرا کوئی حصہ ہے، مجھے معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا پھر تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو کاروباری آدمی ہوں، میں تو وہ میخیں بیچتا تھا جو خیموں میں لگتی تھی، جس سے خیمے کھڑے ہوتے، میں تو وہ بیچنے آیا، میں نے دیکھا قافلے ہیں تو ان کو ضرورت ہوگی، میں وہ بیچنے آ گیا۔ آگے جنگ لگی ہوئی تھی۔ حضور نے ایک سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھڑے کس طرف تھے؟ وہ کہتا جی میں یزید کی طرف کھڑا تھا، یزید کے لشکر کی طرف۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے حسین کے مد مقابل ایک فرد کے اضافے کا باعث بنا، لہٰذا تیری نجات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ تو نے تلوار نہیں اٹھائی لہٰذا تجھ پر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن چونکہ تو کھڑا یزید کے ساتھ تھا اور اس لشکر کو کی تعداد میں ایک فرد کے بڑھانے کا باعث تھا، لہٰذا بخشش بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خون حسین میں ڈال کر دیا سلائی میری آنکھوں میں پھیری، میں سویا تھا تو نابینا تھا، اٹھا تھا تو اندھا تھا۔ اس کے بعد وہ 20 سال زندہ رہا، اندھا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تجھے تو کچھ حادثہ نہیں ہوا، تو وہ بتاتا تھا کہ میں اس خواب کو دیکھنے کے بعد اندھا ہوا اور رسول اللہ نے خود مجھے اندھا کیا۔ یہ اللہ کے عذاب کی ہاں، یہ اللہ اور رسول اللہ کے عذاب کا حال تھا، آپ اندازہ کر لیں۔